السلام علیکم دوستوں، آن لائن بلدیہ کے ساتھ میں ہوں عارف مہمان، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر۔ ہمارے ساتھ آج ایک بلدیہ ٹاؤن کی مشہور شخصیت موجود ہے، لیکن ہم ان کا تعارف کرانے سے پہلے ہم آپ کو بلدیہ ٹاؤن کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں گے اور بتانا چاہیں گے کہ بلدیہ ٹاؤن ہمیشہ پسماندگی کا جو ہے شکار رہا ہے۔ ساتھ ساتھ یہاں پہ آنے والے لوگوں نے بھی بلدیہ ٹاؤن کے ساتھ کئی وعدے کیے، لیکن کسی نے کوئی وعدہ وفا نہیں کیا، چاہے وہ ویو پارٹی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو۔ نون لیگ نے بھی کئی وعدے کیے لیکن وفا نہیں ہوئے، لیکن وہ اس چیز میں بچت میں آ جاتی ہے کہ ان کو یہاں سے سیٹ نہیں ملی۔ حالیہ انتخابات میں جس طرح 1949 میں مفتی اسماعیل صاحب قادر منظور خیل صاحب سے پیچھے رہ گئے تھے، اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بھی پیچھے رہ گئے تھے فیصل واڈا صاحب سے، لیکن انہوں نے یہاں پہ شہباز شریف صاحب نے ایک وعدہ کیا تھا کہ یہاں پہ پانی کا مسئلہ جو حل کیا جائے گا، لیکن وہ پانی کا مسئلہ تاحال حل نہیں ہوا، کسی بھی حکومت میں وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم نون کے وائس چیئرمین یوتھ ونگ کے راجہ سلمان، کہیں کٹنگ ہو سکتی ہے، سلمان خان سلمان خان آج ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں یوتھ ونگ کے نائب صدر راجہ سلمان خان۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آئیے بلدیہ ٹاؤن میں پانی کا مسئلہ، سیوریج کا مسئلہ، کچرے کا مسئلہ اور دیگر مسائل یہ کب حل ہوں گے، اور اس سلسلے میں جو ہے مسلم نون کیا اقدامات کر رہی ہے، اور آئندہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں ان کی کیا کارکردگی رہی ہوگی کہ وہ بلدیاتی الیکشن میں جو ہے جا سکیں اور وہ عوام کو بتا سکیں کہ ہم یہ چیز لے کر آئے ہیں آپ کے لیے۔ تو آئیے ان سلسلے میں جو بات کرتے ہیں راجہ سلمان خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔ جیسا کہ آپ کے سوالات ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ مسلم لیگ کی کارکردگی، جی، بلکہ اس سے پہلے بھی بلدیہ ٹاؤن کے مسائل، کیونکہ میری پیدائش اور رہائش بلدیہ ٹاؤن کی ہے تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ بلدیہ ٹاؤن میں مسلسل جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمیں 40 سال کا عرصہ ہوا ہے، پانی کا ایشو جو ایسا پانی تھا روزانہ کی بنیاد پر آتا تھا، آج وہ مہینوں پر چلا گیا، اور کہیں کہیں علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پانی آتا ہی نہیں۔ یہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے جس طرح آپ نے بتایا کہ شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا جب یہاں سے وہ کینڈیڈیٹ تھے، میں بلدیہ ٹاؤن نہیں، انہوں نے کراچی کی بات کی تھی، میں کراچی کے پانی کو ہم ڈی سیریلیشن پلانٹ لگائیں گے کراچی کے سمندر پر، اور اس سے ہم کراچی کو پانی دیں گے۔ تو ہمیں یہ امید نظر آئی کہ اگر شہباز شریف صاحب یہاں سے 2018 میں الیکشن جیتتے تو انشاءاللہ اب تک شاید یہ کام کسی حد تک ہو چکا ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے ضمنی الیکشن میں دیکھا کہ مفتی اسماعیل صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں آج کے، انہوں نے بھی وہاں سے الیکشن لڑا، لیکن چونکہ ان کو بھی جیتنا مل سکی، حتیٰ کہ ووٹر ہمارا بڑا پختہ ایریا ہے وہ، انہوں نے بھی یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس حلقے میں جو بنیادی مسئلہ ہے، باقی مسائل کا اس نے کہا میں کہوں گا لیکن فوقیت جو ہوگی ہماری وہ پانی کے اوپر ہوگی۔ اب پانی چونکہ بنیادی مسئلہ ہے تو انہوں نے بھی الحمدللہ آج مسلم لیگ کی جو قیادت ہے، چاہے وہ شہباز شریف ہو، مریم نواز ہو، آپ نے ان کی تقاریر میں سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب مسئلے کی نشاندہی ہوتی ہے تو پھر کبھی نہ کبھی اس پہ حل بھی اس کا ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے اپنی لیڈرشپ سے اور اپنی پارٹی سے اور اپنے وزیر اعظم سے اور وزیر خزانہ سے کہ انشاءاللہ ہم بلدیہ ٹاؤن میں جو پانی کا مسئلہ ہے اس پر کام کریں گے۔ ابھی ریسنٹلی شہباز شریف صاحب آئے تھے تو انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ جو پیکیج لے کر جائیں گے اس میں بالخصوص ہم تمام جماعتوں کو ملا کے اور پانی کے بنیادی مسئلے پر کام کریں گے۔ پانی کا بنیادی مسئلہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں پولیٹیکل ول چاہیے۔ پانی ہمارے پاس ہب ڈیم میں بھی موجود ہے، ہمارے پاس کنجر سے بھی پانی آتا ہے، لیکن کراچی میں پانی کی تقسیم مسئلہ ہے، پانی کا نہ ہونا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہم ہب چوکی والی لائن کو دیکھیں یا اس کنجر جھیل کی لائن کو دیکھیں تو پانی ہمارے کراچی میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں روزانہ پانی آتا ہے، لیکن چونکہ یہ پیرافریز کا اور بلدیہ ٹاؤن کے لیے تو بالخصوص ہب کینال کی جو لائن تھی وہ بالخصوص بلدیہ ٹاؤن کے لیے ڈالی گئی تھی، لیکن آج کیا ہوا کہ اس لائن کو بیچا جا رہا ہے، اس کے پانی کو، عوام کے پانی کو بیچا جا رہا ہے۔ اس میں ہمارے پولیٹیکل لوگ بھی شامل ہوں گے، بیوروکریسی کے لوگ بھی شامل ہوں گے، واٹر بورڈ کے بھی لوگ شامل ہیں۔ بات یہ کہ میں نے آپ سے کہا یہ پولیٹیکل ول مانگتا ہے، پبلک کی اسٹرینتھ وہ بھی کمزور ہے، پبلک بھی چونکہ اس ایشو کے اوپر زیادہ کھل کر سامنے نہیں آتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ یہ اپریل، مئی، جون یہ 3 مہینے ہوتے ہیں، یہ ایک سیزن ہوتا ہے، پانی پہ شور شرابہ ہوتا ہے، ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے، دوسری جماعت کھڑی ہوتی ہے، صرف مسئلہ وہ بھی مسئلہ اجاگر کرتے ہیں، مسئلے کے حل کی طرف نہیں جاتے۔ اچھا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے بلدیہ ٹاؤن میں جو ہیڈ اینڈ پلان ہوئے ہیں
اس سے پہلے ہائیڈرنٹ کے قیام سے پہلے جو ہے وہ پانی عوام کو مل رہا تھا، موجود تھا، نلکوں میں آ رہا تھا، ہفتے میں 1-2 بار لازمی مل رہا تھا، لیکن آج 8 سال ہو گئے، کئی علاقوں میں پانی موجود نہیں ہے. تو اس ہائیڈرنٹ کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیا حکمت عملی تیار کی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اس چیز کا علم ہوگا کہ ہماری جماعت مسلم لیگ نون نے بلدیہ ٹاؤن میں 3 بڑے احتجاج کیے ہیں ایم ڈی سیکریٹریٹ واٹر بورڈ پر جا کر. ہمارا بنیادی وہاں پہ ڈیمانڈ یہی ہوتی تھی کہ آپ ہائیڈرنٹ کو بند کریں. تو چونکہ دیکھیں بیوروکریسی جو ہوتی ہے وہ بڑا کھیلتی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم ہائیڈرنٹ کو بند کرتے ہیں تو جن ایریاز میں پانی کی لائنیں نہیں ہیں وہاں ہم پانی کیسے پہنچائیں گے. اور وہ باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں اور ان ایریاز میں جن میں پانی کی لائن نہیں ہے ان لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور اس شخص کے خلاف بات کریں کہ یہ تو ہمارا پینے کا پانی بند کرنے جا رہا ہے. تو یہ اتنا منظم مافیا بن چکا. دیکھا واٹر بورڈ کا ہائیڈرنٹ ہونا مسئلہ نہیں ہے، اس کا مافیا ہونا بہت بڑا مسئلہ. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگر ہماری پارٹی جب اقتدار میں آنے کے بعد کراچی کو آن کر رہی ہے تو وہ اس مسئلے کو حل بھی کرے گی. اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا بنا دیا گیا صرف پیسوں کی وجہ سے بس. اچھا، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں راجہ محمد عمران صاحب، مسلم لیگ کے سینئر رہنما ہیں اور بلدیہ ٹاؤن سے بھی ان کا تعلق ہے، اور وہ بلدیہ ٹاؤن کے مسائل پر گہری نظر رکھتے ہیں اور ان کے حل کے حوالے سے بھی انہوں نے کئی دفعہ جو ہے بات چیت کی ہے. عوام کی جو ہے رائے اوپر حکام تک پہنچائی ہے اور یہاں تک کہ وزیر اعظم تک بھی انہوں نے اس مسئلے کو پہنچایا ہے کہ یہاں پہ مسائل حل کیے جائیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. جی راجہ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے بھائی شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں بلدیہ کے ایشو کے لیے یہاں مدعو کیا. اچھا، بلدیہ کے بہت سارے مسائل میں ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پانی کا ہے. پانی کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی میں تو پچھلے 89 سے بلدیہ ٹاؤن میں رہ رہے ہیں اور ہم بلدیہ ٹاؤن شفٹ بھی اسی لیے ہوئے تھے کہ یہاں بغیر موٹر کے دوسرے فلور پہ تیسرے فلور پہ پانی جاتا تھا. اب چونکہ اور میں سمجھتا ہوں کہ بلدیہ کے ہر گھر کو پانی ملتا ہے اور لیکن ملتا ٹینکر کے ذریعے. اگر پانی نہ ہو تو میرا خیال ہے جب ایک چیز نہیں ہوتی تو وہ نہیں ملتی. لیکن وہ پہاڑی کی چوٹی پر بھی وہ لائن کا پانی جاتا ہے، لیکن وہ چونکہ وہ مافیا ہے وہاں ایک ٹینکر جو ہے نا وہ کبھی 2800 میں کبھی 3000 روپے. اور جب ہم NA249 سے الیکشن لڑ رہے تھے تو ہماری کمپین میں سب سے بڑا نعرہ یہی تھا کہ ووٹ دو اور پانی دو. اور مفتاح اسماعیل صاحب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہمارے فائنانس منسٹر ہیں اور ان کا معیشت سے بڑا گہرا تعلق ہے اور ہمارا ان سے بڑا اچھا تعلق ہے. تو ان سے میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ راجہ صاحب یہ یہاں کی آبادی جو ہے وہ قریباً 8 لاکھ کے قریب ووٹر ہے اور یہاں فی گھر جو ہے نا وہ اوسطاً 8 سے 10 ہزار روپے کا پانی ڈلواتا ہے اور جو بالکل غریب آدمی ہے وہ 4 سے 5 ہزار روپے کا پانی ڈلواتا ہے. اور اگر ہم ان تک پانی پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے یہ تو کر لیا نا کہ ایک آدمی کے 8 سے 10 ہزار اور بہت زیادہ جو لو طبقے کا آدمی ہے جو کھارا پانی ڈلواتا ہے اور سزوکی کے ذریعے ڈلواتا ہے وہ بھی 4-5 ہزار ہم اس کے بچانے میں کامیاب ہو گئے. تو وہ 4-5 ہزار وہ اپنے بچوں کی پڑھائی پہ، اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ اور اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرے گا، اپنے ماں باپ کی میڈیسن پہ خرچ کرے گا. جو غریب لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے ان کے لیے بیماری اور یہاں ہاسپٹل کا نظام بھی بڑا برا ہے. تو اس لیے پانی کا ہمارا بڑا اچھا پلان تھا اور ہم چاہ رہے تھے کہ یہ ہائیڈرنٹ ہو. ہائیڈرنٹ میں ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ہائیڈرنٹ پانی ہے نا وہ جاتا ہے انڈسٹری کو. یہ میں آپ کو بات نالج میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ پانی کا ایشو یہ نہیں ہے کہ اب وہ ہمارے کچھ ایریا ایسا ہے جو چڑھائی پر ہے، پہاڑی پر ہے، اور میں دیکھتا ہوں ہائیڈرنٹ پہ جا کر اور وہ لمبے لمبے گھنٹے اور ٹریلے لگے ہوتے ہیں 22 ویلر 18 ویلر. تو وہ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک فیکٹری والا غریب آدمی کیسے اس سے مقابلہ کرے گا. ایک فیکٹری والا وہ ٹینکر لیتا ہے 22,000 روپے میں اور ایک غریب آدمی وہ ٹینکر کیسے خریدے گا. تو لہٰذا ہم غریب لوگ ہیں اور ہم فیکٹری والے سے تو کبھی بھی موازنہ اپنی نہیں کر سکتے. وہ تو انڈسٹری چلا رہا ہے اور وہ پانی جو خرید رہا ہے وہ اس کو 50,000 روپے میں ٹینکر خرید سکتا ہے، لیکن ہم غریب لوگ تو 50,000 روپے نہیں خرید سکتے. تو اصل ایشو یہ ہے کہ اگر ہائیڈرنٹ ہے بھی تو وہ غریبوں کو اور سنگل اور ڈبل ٹینکر وہاں لگے، نہ کہ وہ 10 ویلر لگے اور ٹرالے لگے. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں. بڑی مہربانی. اچھا، یہ بتائیے کہ
جو ہائیڈرنٹ یہاں پہ بنے ہوئے ہیں اس وقت ہمارے بلدیہ ٹاؤن کے اندر، ایک تو مین ہائیڈرنٹ ہے 8 نمبر پہ، اس کے علاوہ جو منی ہائیڈرنٹ بنے ہوئے ہیں پیچھے آپ چلے جائیں 12 نمبر کی طرف چلے جائیں، 14 نمبر کی طرف چلے جائیں، جو K3 کی لائن کے اندر جو ہے لوگوں نے کنیکشن حاصل کیا غیر قانونی، اور وہ انہوں نے بنا کے رکھے ہیں. اس سلسلے میں آپ لوگ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ پانی تو ہمارا جو ہے آدھے سے زیادہ یہاں پہ چلے جاتا ہے، اس کی وجہ سے نلکوں میں نہیں آتا، آگے پریشر نہیں ہوتا. بعض جگہوں پہ ابھی 8 نمبر پہ اور نئی آبادی میں بھی کچھ دن پہلے بھی جو ہے احتجاج ہوئے تھے، اور وہاں پہ جو ہے لوگ ہائیڈرنٹ پہ گئے، انہوں نے ہائیڈرنٹ بند کرانے کی کوشش بھی کی تھی کہ ان کی وجہ سے پریشر بھی نہیں آ رہا، اور دوسرا کہ پانی نہیں آ رہا، اور اگر پانی آتا تو پریشر نہیں ہوتا. تو اس سلسلے میں آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا جی، میں اس سلسلے میں ہم نے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بہت پروٹیسٹ کیے، ایم ڈی واٹر بورڈ کے پاس بھی ہم گئے، اور اس میں بہت بڑا مافیا ہے، اور اس ملک میں یہ بڑا المیہ ہے کہ آپ لڑیں گے تو آپ کو مختلف لوگوں کے فون آئیں گے، اور ایسے لوگوں کے فون آئیں گے جن کو میں آن کیمرہ آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، وہ جان کی امان کا مسئلہ ہے. تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت طاقتور لوگ ہیں، اور مجھے حیران کی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ آج تو یا وہاں طاقت میں ہے کہ لیکن وہاں وہ کہتے ہیں نا ایک بوند کے قطرے کا بھی حساب ہوگا، تو اللہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور ہم بھی اس میں ضرور پسیں گے. کمزور آدمی، آخری درجے کا ایمان ہے میرا، میں دل میں تو برا سمجھتا ہوں یہ برا ہو رہا ہے، لیکن میں ابھی اتنی طاقت رکھتا نہیں ہوں کہ میں ان کے خلاف بلند آواز سے کہوں کہ بھائی ایسا نہ کرو. لیکن کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ایشو یہ ہے کہ لائنوں پہ ناجائز کنیکشن ہے، اور وہ پیسے دیتے ہیں، اور پیسے دے کر تو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ سب ساری ٹھیک چیزیں ہے. سمجھتے ہیں. راجہ بھائی کی طرف آتے ہیں. راجہ سلمان بھائی یہ بتائیے گا کہ جس طرح بھی انہوں نے کہا کہ مافیا موجود ہے، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں پانی کے اوپر مافیا موجود ہے، سیوریج کا نظام کس نے تباہ کیا؟ بلدیہ ٹاؤن میں سیوریج کا نظام تباہ حال ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سیوریج کا نظام پاپولیشن بڑھنے کی وجہ سے تباہ ہوا یہ کہ جب یہ آبادی ہوئی تو یہ سن 74-75 میں آباد ہوئی، 74 to 80s کے اندر یہ جو آبادی جو ہے نا آباد ہوئی. اس میں ہوا تھا کہ ایک گلی کے اندر 20 گھر تھے، تو 20 گھروں میں بلڈنگز نہیں بنتی تھی اس ٹائم پہ، سنگل فلور لوگ ہوتے تھے، چادروں والے گھر ہوتے تھے، تو 12 اور 18 انچ کی لائنیں ڈالی گئی. اب گزشتہ 40 سال 30 سالوں میں اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. ہوا کیا کہ جو ایک گھر میں 4 افراد رہتے تھے ایک فلور پہ، انہوں نے 4 منزلیں بنا لی. اس میں ہماری KMC بھی انوالو ہے. وہ 4 منزلیں جب ہماری بنی تو اس کے اندر پاپولیشن بڑھی. جب پاپولیشن بڑھی تو جہاں 20 گھرانے رہتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر 80 گھرانے رہنے لگ گئے. تو جہاں ان کی 18 اور 12 انچ کی کیپیسٹی تھی، اس کو بڑھانا تھا 24 انچ تک. ہمارے پاس اتنے وسائل ہی حکومت سندھ نے مجھے میسر نہیں کیے کہ ہم ان کو بڑھاتے، ان کو ڈیولپ کرتے، اور اس جو گیپ آیا اس گیپ کو کور کرتے. اگر سنسیئرٹی کے ساتھ کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں پوری کراچی کے سیوریج کا مسئلہ شاید مہینوں کے اندر حل ہو جائے. 2 سے 4 مہینے انف ہے. آپ نے صرف وہ بلاکیج پوائنٹ دیکھنے ہیں، وہ ایریاز دیکھنے ہیں جہاں چھوٹی لائنیں ہیں، ان کو آپ وسیع کرنا ہے. جہاں نالا سسٹم چاہیے وہاں نالا دینا، اور یہ مسئلہ انشاءاللہ پراپر حل ہو جائے گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پاس ایک جو ہے شکایت بھی آئی ہے اس سلسلے میں، سیکٹر 9 بلاک بی میں فاروق اعظم مسجد کے پاس ایک لینڈ ڈالی ہے، جی اور یہ تقریباً 6-7 سال کے بعد جا کے اس پہ سنوائی ہوئی ہے، اور یہ لائن ڈلی ہے. لائن منظور ہوئی ہے 18 فٹ، لیکن جو ڈالی جا رہی ہے وہ 10 فٹ ڈالی جا رہی ہے. اب وہ 10 فٹ میں بھی یہ ہوا ہے کہ وہ 10 فٹ کی لائن ڈالنے کے بعد وہ جہاں پہ اس کو چھوڑا گیا ہے وہ آگے بلاک ہے، ٹھیک. یعنی آگے وہ کام نہیں کیا جا رہا. 8 فٹ کی جو لائن مزید انہوں نے کاٹی ہے، کم کر دی گئی ہے، وہاں پہ بلاکیج ہے. اب اس کا کیا حل ہوگا؟ کیونکہ یہ لائن تو ہمارے ڈالنے کا فائدہ ہی نہیں ہوا. لیکن اس کا ایشو علاقے کا نمائندہ یا وہ پارٹی، وہ جماعت جو یہ کام کروا رہی ہے، یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ اگر وہ عوام کے پیسوں سے، ٹیکس سے وہ کسی فنڈ کو اپروو کرواتے ہیں تو اس کو پراپر کام بھی کروائیں. ہمارے یہاں ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر 2 لاکھ روپے کا کام ہوتا ہے تو 10 لاکھ روپے اپروو کیے جاتے ہیں. وہ 10 لاکھ اپروو کرنے کے بعد ٹینڈر کیا جاتا ہے ایک بڑی کانٹریکٹ کمپنی کے نام پہ. وہ کانٹریکٹ کمپنی سے پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ ٹینڈر خریدتی ہے، ٹینڈر خرید کے وہ سب ٹینڈرز کو دے دیتی ہے، کانٹریکٹر کو دے دیتی ہے. سب کانٹریکٹر کیا کرتا ہے، اس کو ٹھیکیدار کو دے دیتا ہے. تو یہ جو تیسرے درجے پہ پہنچتی ہے تو وہ جو فائل ہوتی ہے آپ کی 10 لاکھ، اس میں سے ویسے ہی 6 لاکھ روپے 7 لاکھ روپے اڑ چکے ہوتے ہیں. وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے 10 لاکھ کی فائل اپروو کی، وہ ٹھیکیدار صاحب جو ہوتے ہیں ان کے پاس وہ 3 سے 4 لاکھ روپے آتے ہیں 10 لاکھ روپے میں. وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ کیلکولیشن کرتے ہیں میں نے اس 3 لاکھ روپے میں پھر 50,000 لاکھ میں نے بھی کمانے.
تو کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ کہ 10 لاکھ میں سے اگر 2-3 لاکھ روپے کو کام ہوگا، اس میں کس طریقے سے آپ مسئلہ حل کریں گے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ سندھ حکومت پہ اس کو بالکل سنسیئرٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ کراچی کا اگر ہمارا ہے تو کراچی کو ہم آن کریں، کراچی کے جو مسائل ہیں، صرف میں یہ کہتا ہوں نیت کی بات ہے. اگر سندھ حکومت نے نیت کر لی اور بلدیات جو آ رہے ہیں اس میں میئر کو اختیار دیا، چیئرمین، وائس چیئرمین اور کونسلر تک کو اختیار دیا. دیکھیں کونسلر کو لوگ گریبان سے پکڑتے ہیں کیونکہ وہ 24 گھنٹے اویلیبل ہوتا ہے، ایم پی اے ایم این ایز نہیں ہوتے ہیں. آپ بلدیات کو با اختیار کریں، آپ ول کے ساتھ آئیں، دیکھیں انشاءاللہ یہ کراچی 6 مہینے کے اندر اندر آپ کو تبدیل کر دیں گے اس کو. اچھا، ابھی آنے والے جو وقتوں میں بلدیاتی الیکشن ہے، اس سلسلے میں آپ لوگ کی پارٹی کی کیا تیاری ہے؟ جی الحمدللہ پارٹی کی تیاری اس کے اوپر ہے، لیکن چونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر مسلم لیگ کی وہ اسٹرینتھ نہیں ہے جو کہ پنجاب میں یا دوسرے صوبے میں ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں کمیٹڈ ورکر ہے، کمیٹڈ لیڈرشپ ہے جو کہ پی ایم ایل این کے لیڈرشپ کے ساتھ اتھینٹک طریقے سے کھڑی ہوئی ہے. ان کا معاملہ ہے، انہوں نے بتایا کہ جی بلدیات کے الیکشن آ رہے ہیں. ابھی ہم نے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید پی ڈی ایم میں بھی اس میں کچھ نہ کچھ کام ہوگا. اچھا، بلدیات میں آپ لوگ، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، بلدیات میں بھی آپ لوگ اتحاد لے کے جا رہے ہیں یا الگ الگ ہیں؟ اس میں پارٹی پالیسی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جن ایریاز میں ان کا مینڈیٹ ہے تو بجائے یہ کہ آپ اس کے ووٹس کو خراب کریں اور ان کی مخالفت کریں، آپ ان کو ٹکٹ پہ oblige کریں. جہاں ہمارا مینڈیٹ ہے، جہاں ہماری یوسیاں ہیں، چونکہ 2 الیکشن گزرے نا، تو ایک آپ کے پاس ایک کیلکولیٹڈ ڈیٹا موجود ہے کہ یہ یوسیوں میں اس پارٹی کی مقبولیت ہے. تو وہاں پر ہم نے یہ طے کیا ہماری پارٹی نے کہ ہم وہاں سے الیکشن لڑیں گے. جہاں پر ہمیں دوسری جگہ پہ اپنی کمزوری یا ان کی کمزوری نظر آتی ہے تو ہم انشاءاللہ کوارڈینیشن کے ساتھ، اب تک ہماری ایم پی ایم سے بھی اور جے یو آئی سے بھی میٹنگ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تمام جماعتوں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ ہوگی. اور بلدیات کوشش کریں گے بالخصوص بلدیہ ٹاؤن میں جو ہے نا ایک اچھی لیڈرشپ لے کر آئیں اور اچھا ٹاؤن بنائیں تاکہ اس بلدیہ ٹاؤن کے مسائل حل ہوں. ہمارے ساتھ جو موجود ہے لائن پر کامران صاحب، راجہ کامران صاحب موجود ہیں. آئیے ہم سے بات کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے جو ہے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، تو آئیے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں. جی کامران صاحب. اچھا سر، بات یہ ہے کہ بالکل ہم حصہ لے رہے ہیں اور ہمارا بنیادی مقصد ہی جو بلدیات میں حصہ لینے کا ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں بڑا ایک معاملہ ہے کہ ہمارے لوگ اگر انہوں نے نا کوئی بچے کا کھلونا خریدنا ہوگا نا تو وہ 10 دکانوں پہ جا کے اس کی کوالٹی چیک کریں گے. اور میں حیران ہوں مجھ سمیت اس عوام پر کہ یہ میرے دوست نے کہہ دیا جی وہ رائے صاحب اپنا بھائی ہے اس کو ووٹ دے دو، اور میری خالہ نے کہہ دیا جی وہ فلانے کو ووٹ دے دو. بھائی 5 سال کے لیے 4 سال کے لیے آپ اپنا نمائندہ منتخب کر رہے ہیں، اور آپ جب گھر میں کوئی چیز چھوٹی سی بھی 10-5 روپے کی بھی چیز لاتے ہیں تو اس کی کوالٹی چیک کرتے ہیں اور دکاندار سے بحث کرتے ہیں جی فلاں جگہ اتنے کی مل رہی ہے اور آپ بڑی مہنگی دے رہے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں. اور 5 سال کے لیے اگر آپ کو اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں اور کسی کے کہنے پہ ووٹ دے دیتے ہیں تو یہ بڑا ظلم ہے، اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں. دیکھو اگر یہ معاملہ نہ ہو، بلدیہ اسی لیے پیچھے ہے بلدیہ کہ بلدیہ پیورلی طور پر کسی کو مینڈیٹ نہیں دیتا، کہے سنے کی بنیاد پر دیتا ہے. تو میری بلدیہ کی عوام سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جو اچھی سیاست نہیں کر سکتی لیکن اچھا کام کر سکتی ہے. اس سے اچھا کام میں آپ کو گنوا دوں، موٹر وے، آپ بہت سے لوگوں کا بلدیہ ٹاؤن سے، کے پی کے سے، ہزارہ سے، پنجاب سے تعلق ہے، اور اب جب وہ سکھر سے آگے جاتے ہیں اور بائی روٹ جاتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں. اور ابھی میں ریسنٹلی اسلام آباد ہو کے آیا ہوں اور وہاں کی کنسٹرکشن، وہاں کے روڈ اور وہاں کی سیوریج کا نظام، اور یہ میں آپ کی بات سن رہا تھا سیوریج کے اوپر. اصل میں ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر پہلے نالے ہوتے تھے، نالے ہم نے ختم کر دیے. نالا بڑا ہوتا تھا، اب ہم نے 12 انچی کی لائن کر دی، اس میں ڈھکن نہیں ہوتا، کوئی چیز اس میں چلی جاتی ہے تو ویسے ہی بند ہو جاتا ہے. تو ہمیں نالا سسٹم بھی کرنا چاہیے اور سیوریج تبھی یہ بہتر ہوگی. اور دوسرا میرا بلدیہ کی عوام سے یہ ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ابھی ریسنٹلی ملاقات کی ہے ہمارے فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب سے، اور میں نے ان سے کہا ہے کہ بلدیہ کی عوام یہ کہتی ہے کہ اس حلقے سے NA 249 سے میاں شہباز شریف صاحب نے الیکشن لڑا، آج وہ وزیر اعظم ہیں. اس حلقے سے NA 249 سے مفتاح اسماعیل صاحب نے الیکشن لڑا، آج وہ وزیر خزانہ ہیں. تو موسٹ پاورفل 2 سیٹیں مسلم لیگ کے پاس ہیں، اور میری ان سے کمٹمنٹ ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے. بجٹ کے بعد انشاءاللہ
ہم پانی کا پمپنگ اسٹیشن لا رہے ہیں اور ساری چیزیں لا رہے ہیں انشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ کام کرنے میں ذرا بھی ہچکچاتی نہیں ہے. ابھی شہباز شریف صاحب منصیرہ گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے انہوں نے وہاں اعلان کیا ہے ترقیاتی کاموں کا, اور وہ عمران خان والے اعلان نہیں ہے کہ 100 ارب اور 1100 ارب اور 2500 ارب اور ہے پیچھے کچھ بھی نہیں. تو وہ کام کرنے والے کمیٹڈ لوگ ہیں. انہوں نے کے پی کے میں وعدہ کیا ہے, کے پی کے لوگوں کو انہوں نے گیس کے پانی کے منصوبے دیے ہیں, اور ابھی جناب منصیرہ میں بھی گئے ہیں, وہاں بھی وعدے کیے ہیں, اور الحمدللہ وہ وعدے وفا ہوں گے. اور ہم بھی جو بلدیہ کی ٹاؤن کی عوام سے وعدہ کیا ہے پانی کا, انشاءاللہ لڑیں گے جھگڑیں گے, لیکن مرکز سے ان کے لیے پانی کا معاملہ ضرور حل کروائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. راجہ سلمان بھائی, آخری بتا دیں کہ اگر آپ لوگ بلدیاتی الیکشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بلدیہ ٹاؤن کے عوام کے لیے 3 ایسے کیا کام کریں گے جس سے وہ آپ کو ووٹ دیں؟ انشاءاللہ بلدیہ ٹاؤن کے عوام کے لیے یہ ہمارا ایک موٹو یہ ہے کہ ہم نے اگر بلدیات میں آنا ہے اور ٹاؤن میں ہمیں اچھی ذمہ داری ملتی ہے, ٹاؤن انشاءاللہ مسلم لیگ کا بنتا ہے, تو پریورٹی پہ تو چونکہ بنیادی ایشو ہی پانی ہے, تو ہم اسے سندھ حکومت کے ساتھ مل کر اور اپنے وزیر خزانہ اور وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کر کے پانی کے مسئلے کو سب سے پریورٹی پہ حل کریں گے. اس کے بعد جو ہم نے اپنا ایک پرفارما بنایا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں ملاقات کریں گے تو کیا ڈیمانڈ کریں گے, اس میں ہماری دوسری ڈیمانڈ اس الیکشن کے علاوہ بھی ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہم نے دوسرا جو بلدیہ ٹاؤن کے لیے کرنا ہے وہ ہم نے ایک ہاسپٹل کا قیام کرنا ہے. اس میں ہم نے ان کو یہ بھی مشورہ دیا جو ہاسپٹل اس وقت روبی سینما موڑ پر تعمیر ہو چکا ہے اس کو آپریشنل کر دیا جائے. اگر اس میں مثال کے طور پر سندھ حکومت بجٹ کی وجہ سے کسی ایشوز سے اس کو آپریشنل نہیں کر پا رہی تو ہم پریورٹی پر اس کو آپریشنل کر دیں, بجائے یہ کہ ہم سنگ بنیاد رکھیں, ایک نیا ہاسپٹل بنائیں اور اس کا پھر ہم انتظار کریں. یہ اپرچونٹی ہے, آپ سب سے پہلے اس کو اویل کریں. اور تیسرے درجے پہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم تعلیم کے لیے بھی بلدیہ ٹاؤن میں یونیورسٹی کا ایک قیام عمل میں لانے کی کوشش کریں. اور اس کے علاوہ دیکھیں وہ جو پانی, بجلی, روڈ, پانی کے جو ایشوز ہیں وہ تو بنیادی ایشوز ہیں, وہ تو ہونے ہی ہونے. اس کے علاوہ جو میری اور اپنی ذاتی رائے ہے کہ یہ 3 بنیادی کام پانی, ہاسپٹل اور ایک یونیورسٹی اگر اس بلدیہ ٹاؤن میں ہم یہ لا پائے اور ہم نے بنیاد رکھ دی اس کی تو انشاءاللہ عوام کو اس سے بڑا ریلیف پہنچے گا اور ہماری نسلوں کو انشاءاللہ ان سے ریلیف پہنچے گا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے راجہ سلمان صاحب اور راجہ کامران صاحب. دوستوں, آپ نے ان کی گفتگو سنی اور بلدیہ ٹاؤن کے حوالے سے یہ بہت سارے مشن پہ یہ کام کر رہے ہیں. اور مسلم لیگ نون اس وقت کیونکہ پاور میں ہے, ان کا وزیر اعظم موجود ہے, وزیر خزانہ موجود ہے, اور وہ بلدیہ ٹاؤن سے الیکشن لڑ چکے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کامیابی نہیں ہوئی, لیکن وہ بلدیہ ٹاؤن کے لیے درد رکھتے ہیں. تو آئندہ بلدیاتی الیکشن میں بھی مسلم لیگ نون ایک بار پھر جو ہے بلدیہ ٹاؤن میں بڑے جذبات لے کے آ رہی ہے, اور بلدیہ ٹاؤن کے مسائل کے حل کے اوپر وہ بات چیت کر رہی ہے, مختلف ایشوز پہ بات کر رہی ہے, اداروں سے ملاقات کر رہی ہے. ابھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ووٹ کس کو دیتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل کس سے تلاش کرتے ہیں. عارف احمد کو دیجیے اجازت. آن لائن بلدیہ کے ساتھ اللہ حافظ.